السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان ثنا خان اور میں اس وقت موجود ہوں NA 234 میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد امیدوار برائے قومی اسمبلی سردار بابر عباسی صاحب. ہم ان کی طرف چلیں گے اور ان سے بات کریں گے الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ الیکشن میں اب دن جو ہیں وہ تھوڑے رہ گئے ہیں، تو ان سے پوچھیں گے کہ ان کی تیاریاں جو ہیں وہ کس طرح کی چل رہی ہیں، کیسا رسپانس ہے عوام کے بیچ ان کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ عوام کے بیچ میں جاتے ہیں الیکشن کے حوالے سے بات کرنے یا اپنی کیمپین کرنے، تو کیسا رسپانس ہے؟ کیونکہ عوام جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تھک چکی ہے اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں، عوام میں ایک پریشانی ہے، ایک خوف و راس ہے. ظاہری بات ہے کہ واپس چہرے گھوم کے وہی لوگ آتے ہیں جنہوں نے میرے خیال میں کہوں کہ 30 سال سے بھی زیادہ جو ہے نا حکومتیں کرتے ہو گیا ہے، لیکن شہر اور حلقے جو ہے نا وہ بری طرح سے متاثر ہیں. پانی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، علاقے کی سڑکیں نہیں ہیں، یعنی کوئی بھی سہولت جو ہے جس کو سہولت کہتے ہیں نا وہ نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے لوگ پریشان ہیں. پھر واپس وہی چہرے سامنے آتے ہیں اور لوگ اب سوچنے پہ مجبور ہے کہ ہم کیا کریں. بعض لوگ تو میں صحیح بات آپ کو بتاؤں کہ ووٹس بھی نہیں ڈالتے لوگ، لیکن اسی لیے نہیں ڈالتے کہ ان کو پتہ ہے ہمارے ووٹس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے. اس وقت آپ دیکھیں اپنے الیکشن کمپین کے لیے بڑے بڑے آفس بن گئے ہیں، بڑے لگژری خرچے ہو رہے ہیں اور حلقے میں لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، اسی طرح سے مشکلات فیس کر رہے ہیں. تو لوگوں میں پریشانی تو ہے یہ چیزیں دیکھ کے کہ ہم کس کو ووٹس ڈالیں. تو دیکھیں، ایک تو بڑی خوشائن ہے کہ اس وقت پورے ملک میں 2400-2500 آزاد امیدوار کھڑے ہو گئے ہیں. تو ظاہر ہے لوگوں کا رجحان بھی آزاد امیدوار کی طرف اس لیے ہے کہ ظاہر ہے وہ دیکھتے ہیں کہ پارٹیوں نے آج تک ہمیں کیا دیا. آزاد امیدوار کے پاس بھی کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، لیکن کم سے کم وہ اپنے اندر ایک چیز پیدا کرے کہ لوگوں کے ساتھ تو کھڑا رہے، ہارے یا جیتے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہے. حلقے کے ساتھ کوئی بھی آدمی کھڑا رہے تو لوگ اس کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اور جس حلقے سے آپ کھڑے ہو رہے ہیں بابر صاحب، اس حلقے میں تو وہ حلقہ مسائلوں کا گڑھ ہے اس وقت نا. مسائل وہاں پر پانی کا مسئلہ ہے، وہاں پر گیس کا مسئلہ ہے، وہاں پر جو ہے سب سے مین چیز اگر بات کی جائے تو وہاں پر جو ہے بھتہ مافیا جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں موجود ہے. ہاں بالکل، آپ نے یہ بات صحیح کہی ہے. دیکھیں، دو چیزیں آپ جو کہہ سکتی ہیں کہ انڈسٹریل ایریا ہے نزدیک اور بھتہ مافیا بالکل ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بھتہ مافیا بھی بنے، تو اس کی بھی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں پولیس کے ساتھ مل کر اس چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. باقی لائن پھر جتنے بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. علاقے کے اندر جس طرح آپ نے کہا کہ واقعہ جو ایک بات ہے کہ پانی نہیں ہے، بجلی اور گیس کی بڑی مشکل ہے. دیکھیں، لوگوں کو کھانا پکانے کے لیے گیس نہیں ملتی. لائٹ کا تو یہ عالم ہے کہ اس وقت جو ہے نا جیسے رات کو 11 بجے تک، کئی علاقوں میں رات کو جب کام کرتا ہوں ورکنگ کرتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں تو رات 11 بجے سے لائٹ جاتی ہے تو 3 بجے تک لائٹ نہیں آتی. آپ مجھے بتائیں، ایک مزدور آدمی اس کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ کیا 3 بجے تک جاگے گا؟ پھر صبح وہ 5 بجے اٹھے گا، 6 بجے اٹھے گا تو وہ کیا مزدوری کرے گا، کیا کرے گا؟ اس کی نیند ہی پوری نہیں ہو رہی ہے. اب تو چلو ٹھیک ہے ٹھنڈ کا موسم ہے، لیکن وہ مچھروں کو بچنے کے لیے پنکھے کی ضروری ہے کراچی میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ظلم ہے. کم از کم لائٹ کا جو لوڈ شیڈنگ کا بحران ہے، کوئی طریقہ کار ہے، اس کو ایسے ٹائم پہ لایا جائے کہ تاکہ لوگوں کو سکون مل سکے. تو میں سمجھتا واقعہ جو ہے نا غریب آدمی کے ساتھ، غریب کے ساتھ ساتھ سفید پوش لوگ بھی جو وہاں رہ رہے ہیں وہ بھی جو ہے نا مثلا لوگ سخت پریشانی کے عالم میں کہ ان کے لیے مسائل اتنے ہیں. اور آپ جیسے کہا اس حلقے کے واقعی بہت بڑے مسائل ہیں. جتنا بڑا حلقہ ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی فیکٹریز ہیں، کاروباری لوگ ہیں، انڈسٹریز لوگ ہیں جو اس حلقے میں جو ہے نا، لیکن ان کو ظاہری بات ہے کہ وہی طرح سے پریشرائز کیا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے. بھتہ خوری کی شکل ہے اور کئی ایسی شکلیں جس سے ان کو پریشان کیا جاتا ہے کہ یہ کروا دو وہ کروا دو. تو ان سب چیزوں کے لیے ظاہر حلقے میں کوئی ایسا آدمی چاہیے، کوئی ایسے لوگ چاہیے کہ جو نکلیں، جو عوام کے نمائندے ہوں، عوام کو ساتھ لے کر ان چیزوں کو روک تھام کی جائے، تاکہ ان اداروں کے ساتھ، ان کمپنیوں کے ساتھ، ان جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں ان کے ساتھ ہم تعاون کریں، تاکہ وہ ہمارے نوجوان جو گھروں میں بیٹھیں ان کے لیے نوکریاں بنیں. یہ نہ ہو کہ جو ان کو بھتہ خوری یا دھمکی دے کر اپنی طور پہ بندے رکھوائے جاتے ہیں، تو یہ غلط ہے. غریب لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے روزگار کا بندوبست کرنا. انہی انڈسٹریز فیکٹری سے نوکریاں نکلیں گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو. سر باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے آنے سے پہلے نا. جب سیٹ مل جاتی ہے تو وہ اپنے ٹھنڈے کمروں کے AC کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، عوام کے بیچ نظر نہیں آتے. وہ پھر 5 سال بعد جب الیکشن دوبارہ شروع ہونے والے ہوتے ہیں تو وہ عوام کے بیچ نظر آتے ہیں، پھر وہی جاتے ہیں ووٹس کے لیے. اور تو کیا ایسا تو کچھ ارادہ نہیں ہے آزاد امیدواروں کا؟ ویسے دیکھیں، بات یہ ہے سب کو اپنی اپنی ہوتی ہے. میں 2018 سے سڑکوں پہ ہی ہوں. پوری کراچی کے شہر میں کام کرتا ہوں ایز اے بابر فاؤنڈیشن کے تحت. میری پہلی دفعہ دوستوں نے کہا کہ نہیں ہم نے الیکشن لڑنے ہیں، تو میں اس کے لیے تیار ہوا ہوں. اور میرا جو مشن ہے، میری جو سوچ ہے وہ صرف خدمت ہے. اب غریب آدمی کی خدمت کریں، ہر بے بس آدمی کی خدمت کریں. تو یہی چیز سوچ کے ہم بھی آئیں. تو انشاءاللہ ہم AC پہ نہیں بیٹھیں گے، لوگوں کا کام کرنے کی کوشش کریں گے، ہاریں یا جیتیں. اگر ہاریں گے بھی تو تب بھی
جن لوگوں نے ہمیں ووٹس دیے ہوں گے نہیں دیے ہوں گے پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کم از کم احتجاج کریں گے, لوگوں کے پاس جائیں گے, ان کو پکڑ کے لائیں گے کہ بھائی کام کریں, جو جیتے گا اس سے کہیں گے وہ کام کرے اس کو, بلکہ میں تو اس کو پھولوں کا ہار بھی پہناؤں گا, مٹھائی بھی کھلاؤں گا کہ بھائی مبارک ہو آپ جیت گئے, لیکن آپ سے اب امید ہوگی کہ آپ لوگوں کے لیے کام کریں گے. تو ہم اپنے علاقے میں پھر انشاءاللہ ٹیمیں بنائیں گے, لوگوں کو لے کے ان کے پاس جایا کریں گے, MNAs ہے, MPAs ہے, جو بھی ہوگا حلقے سے جیتا ہو اس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے. گالی گلوچ یا بدتمیزی نہ ہم نے کبھی سیکھی ہے نہ ہم کبھی کرتے ہیں, اور ایک باتوں کی حد تک جو ہے نا ہم بات کر کے دلائل سے اس کو قائل کر کے لا کے جو اس کی ذمہ داری ہے وہ کام کروائیں گے. دیکھیں یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے, کوئی ہارے یا جیتے وہ حلقے کو نہ چھوڑے, سارے لوگ اپنے اپنے حلقوں میں کام کرنے شروع ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کراچی اچھی ہو جائے گی. مجھے یہ بتائیں بابر صاحب کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کے NA 234 میں ٹف ٹائم جو ہے وہ آپ کا کمپٹیٹر کون لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں میرے خیال میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ٹف ٹائم کس کا ہوگا کس کا نہیں ہوگا, سبھی پریشانی میں ہیں. کون جیتے گا ہم نے تو بالکل ہی نہیں سوچا ہوا ہے, لیکن مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انسان کو ایفرٹ کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ فیصلے تو آسان پہ ہو جاتے ہیں کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت بہتر کرے گا. ایسے تو ساری پارٹیاں دوڑ دب کر رہی ہیں کہ مجھے ڈال دیں مجھے, لیکن کرنگی میں عوام جو ہے نا خاص کر کے بڑی پارٹیوں سے مایوس ہے, سخت مایوس ہے, کیونکہ میری بات چیت ہوتی ہے کیونکہ بڑی پارٹیوں نے دیا نہیں ہے نا. کچھ دن پہلے ہی آپ دیکھیں وہ ضیاء کالونی اور ضیاء اور ناصر جمپ کے درمیان میں ایک ایسا محلہ ہے جس کی ڈبل روڈیں چل رہی ہیں, ان روڈوں کے اندر پانی کا اتنا بڑا ریلا چل رہا ہے اور 3-4 دن تک کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہم یہ کام کروا لیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں, تو پھر کس طرح سے لوگ ان کو ووٹس دیں گے جو ہے نا. اچھا بابر صاحب, اگر آپ جیت جاتے ہیں وہاں سے اور تو آپ کا کیا پلان ہے روٹ, مطلب اس سائڈ پر کہ کس طرح سے کام کرنا ہے, ایجوکیشن پہ کیا کام کرنا چاہیں گے آپ, کیونکہ آپ خود ماشاء اللہ سے ریٹائرڈ ہیں تو آپ کو خود بھی آئیڈیا ہوگا کہ آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پڑھائی جو ہے ہماری جنریشن کے لیے بہت ضروری ہے, اور کورنگی کا ایریا ایسا ہے جہاں پر جنریشن ہماری جو یوتھ ہے وہ اس وقت نشے کی حالت میں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ. دیکھیں ہم نے اس میں تعلیم کے لیے واضح اپنے منشور بھی لکھے ہوئے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ ہر ایک آدمی ہر ایک والدین گورنمنٹ کے بڑے بڑے اسکولوں کو افورڈ نہیں کر سکتا, نہ اپنے بچوں کو وہ پڑھا سکتا ہے. ہمارا جو مشن سب سے پہلا تعلیم جو آپ نے بات کی اس کے اوپر سب سے پہلا فوکس ہے کہ تعلیم جو سرکاری اسکول ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے ریپیئرنگ کریں, ان کے اندر دیکھیں کیا مثلا دشواریاں ہیں. میں سمجھتا ہوں سارے کچھ حکومت کام نہیں کر سکتی یا سب نہیں, کچھ مخیر حضرات کو ہم ملا سکتے ہیں ساتھ کہ ان اسکولوں کو وزٹ کیے جہاں پر رینٹ پہ جو ہے وہ کمرے جو ہیں وہ رہائشیوں کو دیے ہوئے. میں اسی پہ دیکھیں وہ ہم سختی سے اگر اللہ نے موقع دیا تو پہلی پرائرٹی ہوگی کہ اسکولوں کو خالی کرا کے فل فور خالی کرا کے, چاہے کسی کے پاس کیوں نہ ہو, ان اسکولوں میں انشاءاللہ کلر کروائیں گے, اپنے پاس سے کروائیں گے, اور ٹیچر بیٹھائیں گے, بچوں کو بیٹھائیں گے, عزت ملے تاکہ ان بچوں کو جو غریبوں کے بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ ہمارے ملک کا مستقبل بنے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے مڈل کلاس لوگوں کے لیے جو ہے نا تعلیم ہے تو غریب لوگ کے لیے تعلیم نہیں ہے, غریب کا بچہ ہی ہمیشہ آگے آتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے تعلیم کا بندوبست کرنا ہے. دیکھیں پوری میں تو سمجھتا ہوں پوری کراچی کے اندر کچھ لوگ دوست ہیں, ہم انشاءاللہ اپنی ایک ٹیم بنا رہے ہیں کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے اسکول بند پڑے ہیں یا کہیں نہیں ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں, اور دیکھیں 2 ٹیچر بھی اگر بندہ رکھ سکتا ہے تو میرے خیال میں ان بچوں کو تعلیم دینے کے لیے 2 یا 4 آدمی بھی اگر اپنے ان کو اڈاپٹ کر لیں تو بڑا اللہ تعالیٰ ان کو ثواب بھی دے گا اور بچوں کو تعلیم بھی ملے گی. یہ پہلے پرائرٹی ہے ہماری کہ اسکول کے اوپر فوکس کرنا ہے, جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں جن کی جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو کرائے پہ دیا ہوا ہے, لیکن اس اسکول کا رینٹ بھی جا رہا ہے, اس اسکول کے ٹیچروں کی تنخواہ بھی جا رہی ہے, سب کچھ جا رہا ہے, لیکن یہی ہم نے پتہ کرنا وہ کس کی جیب میں جا رہی ہے تاکہ ہمارے علاقے ہمارے محلے کی سارے پیسے ملتے ہیں لیکن ان لوگوں کے پاس ہیں, لوگ کھاتے ہیں پیسے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ اس چیز کا حساب کرنا چاہیے. پھر دیکھیں اس ساتھ ساتھ دوسرا ہمارا جو مین ایشو ہے کہ جس طرح بچوں کے لیے گراؤنڈ ہونا, گراؤنڈ جو بنے وہاں پہ اس وقت نشہ چل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اس کی حفاظت کروانی ہے, اس کو گرین کرنا ہے تاکہ محلے کے بچے علاقوں کے بچے جا کے وہاں کرکٹ کھیلیں, ان کی فیملیز واک کریں, لوگ جائیں تاکہ لوگوں کو کوئی سہولت تو دو. تھوڑا سا آدمی کم سے کم اس کا دماغ جو اتنا گھوما ہوتا ہے جب وہ نوکری کرتا ہے, آتا ہے گھر تو دیکھتا ہے گلی گندی پڑی ہوئی ہے, گٹر لیک ہو رہے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں, ان کو ہر آدمی کر سکتا ہے اگر کرنے چاہیں تو. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو MNAs MPAs الیکشن جیت کے تو جس طرح آپ نے بات کری کہ وہ AC والے کمرے میں بیٹھتے تو پھر باہر نہیں نکلتے, اس صاحب کے ملنے کے لیے بھی بڑا وقت لینا پڑتا ہے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے ویٹ کریں, کبھی ان کا موڈ ہوگا تو ملیں گے نہیں تو نہیں ملیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. عوامی نمائندہ ہونا چاہیے, عوام میں جائے, لوگوں کی بات سنے, کام کرے. میں انشاءاللہ اس چیز کو اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو یہ روایت قائم کریں گے ہم, بالکل عوامی نمائندہ اور لوگوں کے ساتھ جا کے. ابھی اس وقت کراچی کرنگی کے اندر حالات اس طرح سے دہشت گردی ہیں کہ لوگوں کو بچوں کو اغوا کر کے قتل کیا جائے. کہاں ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے, کہاں ہیں لوگ؟
کیوں نہیں پوچھے جاتے؟ ابھی پچھلے دنوں میں ایک ہمارے نوجوان بچے کی جس طرح اس کو دردناک طریقے سے قتل کر دیا، 2 دن بعد اس کی شادی تھی، اغوا کر کے اس کو جا کے مار دیا گیا. تو یہ کس نے روک تھام کرنی ہے؟ دیکھیں نا، جب لا قانونیت ہوگی، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، تو میں سمجھتا ہوں بڑی ظلم ہے. تو کوئی نہ کوئی تو نکلے گا، آواز بلند کرے گا. تو انشاءاللہ کراچی گرینڈ الائنس جو ہے ہماری پوری کراچی میں 29 آزاد کینڈیڈیٹ ہیں، تو انشاءاللہ ہم کراچی کے لیے ہر جگہ پہ کھڑے رہیں گے. جی، یہ تھے ہمارے ساتھ بابر عباسی صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سنی. یہ آزاد امیدوار ہیں برائے قومی اسمبلی NA 234 کے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ اپنے حلقے سے جیت جاتے ہیں تو ان کی فرسٹ پریورٹی جو ہوگی وہ ایجوکیشن ہوگی. باقی فیصلہ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے. اپنے قیمتی ووٹس ایسے لوگوں کو دیں جو آ کر آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے سوچیں. پھر ملیں گے کسی نئے جگہ پر نئے مہمان کے ساتھ. جب تک مجھے دے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.